اور ابھی اہم ترین خبر کہ بشرا بی بی کی ڈائری کے ناقابل تردید اور چشم کشا انکشافات پہلی بار منظر عام پر۔ سابق وزیر اعظم مکمل طور پر بشرا بی بی کے زیر تسلط تھے۔ بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو کیسے اور کس حد تک کنٹرول کرتی رہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی تمام فیصلے اور اقدامات بشرا بی بی کے حکم پر کرتے رہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کیا اور کیسے ہوگی؟ بشرا بی بی فیصلے کرتی رہیں۔ عدلیہ، فوج اور حکومت پر کون اور کب دباؤ ڈالے گا؟ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ کو کیسے پریشر میں لانا ہے؟ ڈائری میں سب کچھ درج ہے۔ کس کو کیسے چلانا ہے؟ بشرا بی بی کی ڈائری میں انکشافات۔ تو آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی کی ڈائری کے ناقابل تردید اور چشم کشا انکشافات پہلی بار منظر عام پر آئے ہیں۔ چشم کشا انکشافات پر مشتمل ڈائری بشرا بی بی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ بشرا بی بی کے دقیانوسی خیالات پاکستان کی قومی سیاست پر بڑے بھاری گزرے ہیں۔ بشرا بی بی کے منفی رویوں اور خیالات نے پاکستانی سیاست کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بشرا بی بی کے تخریبی ذہن نے قومی اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو کیسے اور کس حد تک کنٹرول کرتی رہیں؟ سابق وزیر اعظم مکمل طور پر بشرا بی بی کے زیر تسلط تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی تمام فیصلے اور اقدامات بشرا بی بی کے حکم پر کرتے رہے۔ سینئر تجزیہ کار جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ بشرا بی بی کی ڈائری منظر عام پر آئی ہے، حیرت انگیز انکشافات اس میں سامنے آئے ہیں، پاکستانی سیاست کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے انہوں نے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائری میں نے کیونکہ خود دیکھی ہے یہ، اور اس ڈائری کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، باقی پھر تجزیہ ہم اس کے بعد کریں گے۔ ایک تو یہ سبز رنگ کی ڈائری ہے، اور یہ جیسے باہر کسی ملک کے جب تحائف دیے جاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ڈائریز ہوتی ہیں، کچھ کارڈز ہوتے ہیں، کچھ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں۔ تو کسی دوسرے ملک نے یہ ڈائری گفٹ کی تھی جس کو بشرا بی بی استعمال کرتی ہیں، اور یہ ڈائری ہے 2020 کی۔ اس کے اوپر 2020 لکھا ہوا ہے، اور اس ڈائری کیونکہ انگلش ورژن ہے اس کا، تو بشرا بی بی نے اردو ورژن کی طرف سے نہیں، رائٹ سے لیفٹ کی طرف لکھا ہوا ہے۔ اور جو یہ ڈائری ملی اس وقت تھی جب 5 اگست کو عمران خان صاحب کے گھر کے اندر پولیس داخل ہوئی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو جب پولیس کو دیکھا تو بشرا بی بی نے یہ ڈائری اپنی کی، اس کے فوری طور پہ آدھے صفحات پھاڑ دیے، یعنی 12 جولائی سے پیچھے جو صفحات ہیں وہ انہوں نے پھاڑے ہوئے ہیں، اور پھاڑ کے انہوں نے فوری طور پہ پھینک دیے، جس میں سے کچھ کموٹ میں چلے گئے، کچھ ڈسٹ بن میں چلے گئے، کچھ ان کو باریک پرزوں میں انہوں نے بدل دیا، لیکن وہ بھی مل گئے ہیں، اور ان کو بھی باقاعدہ دوبارہ سیٹل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ڈائری کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی آدھے صفحات پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود باقی جو صفحات ہیں اس کے اندر بہت کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے ماموں کا ذکر بار بار لکھا ہوا ہے کہ ماموں، اور ماموں میرا خیال ہے جنرل باجوہ صاحب کو یہ کہہ رہی ہیں، اور ان سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک بیانیہ کریٹ کیا اس کے اندر۔ پھر 12 جولائی سے جو صفحہ شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر نیوٹرل کا ذکر ہے کہ نیوٹرل سے ہم نے کس طرح نبٹنا ہے، وہاں پہ ایک تصویر بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو مطلب انہوں نے یہ لکھا کہ جلسے جو ہیں اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ گانے صرف اور صرف محب الوطنی کے ہونے چاہیے، حب الوطنی کے بجائے محب الوطنی لکھا ہوا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا اس کے اندر ڈائریکشن دی عمران خان صاحب کو، ہم دیکھیں گے یہ والا گانا ضرور ہے، اس کلام کو بار بار چلانا چاہیے۔ پھر اسی جو صفحہ ہے 12 جولائی کا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فوری طور پہ 25 لاکھ روپے کا حساب لیں۔ اب یہ 25 لاکھ روپے کس کو دیے گئے ہیں، کس نے حساب دینا ہے، اس کے بارے میں کوئی زیادہ ڈسکرپشن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو اس میں مشورہ دیا ہے، بلکہ حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی تقریر خبردار سے سٹارٹ نہیں کرنے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کبھی خبردار سے اپنی تقریر سٹارٹ نہیں کی۔ اسی جو صفحہ 12 جولائی کا ہے اس کے اوپر کچھ فگرز بھی لکھی ہوئی ہیں، ایک جگہ پہ 41 لکھا ہوا ہے، پھر 30 لکھا ہوا ہے، پھر 60 ہے، پھر 30 ہے، 41 30 60 30 میرا خیال ہے شاید کوئی رقم ہے یا کیا چیز ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پھر اسی صفحے کے اوپر ایک اور 2 فگرز اور ہیں، 17 11 96 ایک لائن میں لکھا ہوا ہے، پھر 11 17 90 ایک دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پی ٹی آئی کے لیے کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں، کچھ فارمولے لکھے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تگڑے وکیل کرنے ہیں، پاکستان میں جتنے تگڑے وکیل ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہونے چاہیے۔ پھر انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں بھی کچھ فکرے لکھے ہوئے ہیں جو ظاہر سر دست پہ بیان نہیں کیے جا سکتے، وہ بڑے سینئر اور معزز آدمی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہم ریلی نکالیں گے وہ ریلی بڑی ہوگی، وہ چھوٹی نہیں ہوگی، اور ریلی پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ ریلی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ عدالتوں کو پریشرائز کیا جا سکے۔
پھر ایک 3 جولائی کا پیج ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وکیلوں نے سوال کیا کرنے ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کے جواب کیا دینے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب کے لیے سوال اور جواب لکھے ہیں اس کے اندر. پھر یہ جہاں پہ جسٹس بندیال صاحب کا ذکر کرتی ہیں وہاں پہ صرف یہ لکھتی ہیں بندیال آ گیا. تو یہ انہوں نے کسی جگہ جسٹس صاحب کا پورا نام نہیں لکھا، بلکہ اس طرح جس طرح عام ایک گھر کا ملازم ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، بالکل بندیال کی طرح بندیال لکھ کے اس طرح ذکر کیا گیا پوری ڈائری کے اندر. پھر ایک 6 جولائی کا صفحہ ہے، اس میں انہوں نے انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ اگر گورنر راج لگا تو ہم نے پورے پنجاب کے شہر بند کر دینے ہیں، یعنی کہ پیا جام ہونا چاہیے. اب یہ میرا خیال یہ اس زمانے کی بات کر رہی ہے جب پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا اور وفاق شاید گورنر راج لگانا چاہ رہا تھا اس وقت. تو ان دنوں کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر گورنر راج لگائیں گے تو ہم پورا پنجاب بند کر دیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل سے اتنا پریشر بنا دیں کہ عدالت میں سے کوئی نیگیٹو، یعنی ان سے جو ریلیٹڈ نیگیٹو ہے وہ فیصلہ نہیں آنا چاہیے. اور ریلی کا بار بار انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ریلیز جو ہیں وہ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ صفحات اس کے اندر پھٹے بھی ہوئے ہیں، اور 8 اپریل کا ایک صفحہ ہے وہ آدھا پھڑا ہوا ہے. اب وہ اس کے اوپر کیا تھا وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پھر اس کے اندر سے ایک یلو پیج نکلا ہے، یہ وہ اسٹیکی پیڈ ہوتے ہیں نا جو آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک یلو کلر کا اسٹیکی پیڈ ہے، اس کو پھاڑ کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز رکھے ہوئے ہیں، ان کو ظاہر جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. پھر بی بی نے شاپنگ لسٹ بھی تیار کی ہوئی ہے ایک جگہ پہ، اس میں انہوں نے لکھا کہ کپڑوں کا سٹینڈ بوبی کو کہنا ہے، یعنی شاید انہوں نے کپڑوں کا سٹینڈ منگوانا تھا اور بوبی جو عمران خان صاحب کے دوست ہیں یہ سٹینڈ کی ذمہ داری انہوں نے کہا کہ ان کو دینی ہے. پھر انہوں نے ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جاوید افریدی صاحب کا نام انہوں نے انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ جاوید افریدی کو کہنا ہے کہ جو جوسر مشین ہے وہ ہمیں دے دیں. یعنی میرا خیال ہے جوسر مشین اگر کوئی بی بی نے منگوائی تھی تو جاوید افریدی صاحب نے دی تھی ان کو. پھر یہ کپڑوں کا سٹینڈ اگر ان کے گھر میں کوئی ہے تو وہ بوبی سے منگوایا تھا انہوں نے. پھر اسی طرح 8 اپریل کا صفحہ ہے وہ پھٹا ہوا ہے. پھر 17 جنوری کا ایک پیج ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ کوڈ ورڈز میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کو سر دست کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ان کے بارے میں کیا ہے. پھر ایک 17 جنوری کا اور پیج ہے جس کے اندر سٹی بینک لاہور کا ایک اکاؤنٹ ہے، 2 اکاؤنٹ نمبر ہیں اس کے اندر لکھے ہوئے انہوں نے. پھر بینک الفلا ہے، اس کے بارے میں ان کا اکاؤنٹ ہے. پھر پاسپورٹ کے 6 پاسپورٹ کے انہوں نے باقاعدہ نمبر لکھے ہوئے ہیں صفحات سے. اس میں جو ایک پاسپورٹ ہے وہ 22 مارچ 2022 کو بنا ہے اور 21 مارچ 2027 اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. اور اس کے ساتھ باقی 5 اور جو ہے پاسپورٹس ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کن کے، لیکن نمبر اس پہ لکھے ہوئے ہیں. پھر ایک بینک الفلا ہے، اس کی چیک بک کا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ میں نے منگوانی ہے اور یہ بلیو ایریا کا کوئی بینک الفلا ہے. پھر ایک لائٹ بینک ہے بلیو ایریا کا، اس کی اکاؤنٹ کی کچھ تفصیلات اس کے اندر لکھی گئی ہیں. پھر کسی جگہ پہ کوڈ ورڈز میں کچھ چیزیں بار بار لکھتی ہیں، اور 17/11/96 11/71/96 یا 11/17/90 یہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں. اچھا، اس میں کچھ اور چیزیں بڑی دلچسپ ہیں، جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے باقاعدہ کوئی ایک سسٹم بنا رکھا تھا کہ انہوں نے اٹھنا کب ہے، انہوں نے کھانا کب ہے، انہوں نے بیٹھنا کب ہے، وہ کس وقت کیا کھائیں گے، کس وقت بیٹھیں گے، کس وقت اٹھیں گے، کیا کریں گے. تو باقاعدہ روٹین انہوں نے اس کے اندر فکس کی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی. مثلا اس میں انہوں نے ایک پیج ہے 1 جنوری کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ روز کے کام کیا ہیں خان صاحب کے لیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیڈ شیٹ ہے، پھر خان کے تولیے ہیں، یہ روز دھلے ہوئے ہونے چاہیے اور انہیں روز دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے ان کو کہ یا یوز کرنے سے پہلے یا یوز کرنے کے بعد. پھر رات کو جھاڑ پونچھ کے کپڑے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سارے دیکھنے ہیں. یہ کیوں دیکھنے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. پھر روٹین میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صبح سب سے پہلے قہوہ پئیں گے، اس میں شہد ڈالیں گے، پھر جوس پئیں گے، پھر اس کے بعد وہ ایکسرسائز کریں گے، پھر اس کے بعد H&K ہے کوئی چیز، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو انہوں نے استعمال کرنی ہے خان صاحب نے. پھر اس کے 1 گھنٹے بعد انہوں نے چائے پینی ہے.